کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ سلجھانے پر بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے یہ سارا جہاں۔ ہم پھر سے دیکھیں گے چہکتا منظر، ہر طرف گونجے گی پھر سے اذان۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو، ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ لو خدا سے عشق ہو گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا رب تمہارے اتنے قریب ہے، تم پھر بھی رونے کو کاندھے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہ رہے، جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ تماشا یہ بھی ہے کہ تماشائی سب اپنے ہیں۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انسان جب صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ کیا رب کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے؟ رات کی تنہائی اور اللہ سے باتیں دل کو سکون میسر ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ صبر کریں اور پھر صبر کے معجزے دیکھیں۔ وقت تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ جو ذات یہاں تک لائی ہے کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھی اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی، رب کے ساتھ تھی۔ محبت تو اللہ کی صفت ہے، محبت کرنے والا شخص بدکردار نہیں ہوتا۔ دوستو مایوس مت ہو کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، صبر رکھو۔ جب کوئی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا کو قبول کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔